رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا اور ربیع الاول میں تو صاحب قرآن حبیب الرحمن تشریف لائے. اگر لم یوکر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. ایک مسلم سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا ادب کرو. یہ سادہ سا جملہ ہے کہ اسی کے اندر ساری کائنات کا راز ہے کہ یا کوئی تم سے چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا. اگر ہر چھوٹا اپنے بڑے کا احترام کرے گا اور ہر بڑا اپنے چھوٹے سے پیار کرے تو نہ یہ جنگیں ہوں، نہ لڑائیاں ہوں، نہ قتل و غارت گری ہو. سرکار فرما رہے ہیں جو ہمارے چھوٹوں سے رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. صاحب وہ اتنا سننا تھا کہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی. سرکار نے پوچھا کہ عاصم کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ آئے ہیں تو جینے کا سلیقہ ملا، آپ آئے ہیں تو زندگی کا شعور ملا ہے. یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو درد دل ملا ہے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے تو ہم درندے تھے، وحشی تھے، ہم سب کچھ تھے مگر انسان نہیں تھے. میرے آقا میں نے اپنی 6 زندہ بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے. آج جب آپ انسانیت کا درس دے رہے ہیں تو مجھے وہ تمام چہرے یاد آ رہے ہیں، مگر ان میں سے ایک صورت تو جب بھی سامنے آتی ہے دل بہت بے قرار ہو جاتا ہے. وہ بچی ذرا بڑی ہو گئی تھی. قیس بن عاصم اپنا واقعہ سناتے ہیں. کہنے لگے ہوا یہ کہ ملک شام تجارت کے سفر پر جا رہا تھا. میں نے محسوس کیا کہ میری شریک حیات میں ایک نئی زندگی سانس لے رہی ہے. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے آنے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو اسے زندہ رکھنا، اور اگر بچی پیدا ہو تو میرا انتظار مت کرنا بلکہ اپنی ممتا کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبوچ دینا. میری بیوی نے ہاں کر لی. میں ملک شام چلا گیا، واپس آیا، بیوی سے اپنی پیٹ والی زندگی کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، اسے دفن کر دیا گیا. بات آئی گئی ہو گئی. 7-8 سال کا عرصہ گزر گیا. ایک مرتبہ جب اچانک میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی ایک بچی کی زلفیں سنوار رہی ہے، اس کے سر میں کنگھا کر رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے جس سے تو اس قدر محبت کرتی ہے؟ میرے گھر میں بچی کا گزر کہاں سے ہوا؟ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ نکالو اسے. وہ خاموش رہی، کانپتی رہی اور پھر اندر کی ممتا نے طاقتور کر دیا اسے اور پھر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا ہے میرے سرتاج یہ تمہاری وہی بچی ہے کہ جب تم ملک شام کے سفر پر گئے تھے تو پیدا ہوئی تھی. خیال آیا تھا میں اس کا گلا دبا دوں کہ اچانک میرے اندر کی سوئی ہوئی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے مجھے کہا کہ نادان یہ تیری بچی ہے، یہ تیرا مستقبل ہے، تیرے گلشن کا پھول ہے، اسے پال، اسے تباہ نہ کر. میں نے اسے سینے سے لگا کے رکھا. پڑوسن کے گھر لے گئی جو یہودن تھی، اسے کہا کہ اسے پال لے، میرا شوہر آئے گا تو تیرے حوالے کر دوں گی اور جب چلا جائے گا تو اپنی بیٹی کو اپنے پلکوں کے نیچے پالوں گی. 8 سال سے میں نے خوف کے دروازوں پہ محبت کا پہرا بٹھا کر اسے پالا ہے، پلکوں کے نیچے پالا ہے. اب آپ اسے دفن کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی ساتھ میں دفن کر دو. اس کے بعد میں اپنی زندگی کا کوئی تصور نہیں کر سکتی. کیس کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت تو میں کچھ نہیں بولا، لیکن جب پورا مکہ رات کی زلفوں کا سہارا لے کر سو گیا تو میں نے اپنی بیوی کے بستر سے اپنی بچی کو کھینچا. بچی ماں ماں کہنا چاہتی تھی کیونکہ ماں ہی کو جانتی تھی. میں نے اس کے منہ پہ اپنے ظلم کا ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ اپنے باپ کے ظلم سے کسی کو خبردار نہ کر سکے. میں رات کے اندھیرے میں اسے کھینچ کے لے کے چلا. وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، یہاں تک کہ وہ صحرا سامنے آ گیا جہاں پر کہ قوم کی ہزاروں بچیاں دفن تھیں. میں نے قبر کھودنی شروع کی. وہ دیکھتی رہی، کیا معلوم اسے کہ میں کیا کر رہا ہوں. میرے دامن پر گرد لگتی تو اسے صاف کرتی. بابا واپس چلو، ماما انتظار کر رہی ہوگی. تمہارا دامن پر مٹی لگ گئی. وہ میری مٹی جھاڑتی ہے. جی معاملہ ہے، میں جسے دفن کرنا چاہتا تھا اس کی معصوم فطرت تو میرے دامن کا گرد بھی نہیں دیکھ سکتی. یہاں تک کہ قبر تیار ہو گئی. میں نے بچی کو لٹایا اور مٹی ڈالنے لگا اور پھر میں مٹی ڈالتا رہا. وہ ماما کہہ کے چلاتی رہی یہاں کا کہ منو مٹی تلے میں نے اسے دبا دیا. میں واپس چلا کہ گھر میں اب کوئی بچی نہیں ہوگی، کوئی بیٹی نہیں ہوگی. میں واپس چلا تو ایسے لگ رہا تھا کہ پہلی بار میرے پر پیر جو ہیں من کے ہو رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے ہیں، جیسے کوئی چیز مجھے روک رہی ہے.
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پیچھے سے آواز آ رہی ہے بابا بابا، جیسے میری بچی قبر سے باہر آ گئی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو قبر تو ویسے ہی بنی ہوئی تھی، بھلا کہاں باہر آ سکتی تھی۔ میں اور آگے آواز پھر آ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کہ اچانک میرے اندر کا ضمیر پکار اٹھا، میرا ضمیر جاگ گیا، نادان یہ تیری بیٹی کی آواز ہے، تیری آتما کی آواز ہے۔ جب کبھی ظلم بڑھتا ہے تو ضمیر کا کر بن جاتا ہے۔ یہ بچی جو تو نے دفن کی ہے مجھے چین نہیں لینے دے گی۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا کروں؟ 23 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے، زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ آج جب آپ نے بچیوں سے پیار کرنا سکھایا تو میں نے محسوس کیا اس سے مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا، مجھ سے بڑا وحشی اور درندہ کون ہوگا جو اپنے ہی گلوں کو مسلتا رہا، جو اپنی ہی کلیوں کو دفن کرتا رہا۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے جو رحم نہیں کرتا ہے رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ حضور آپ تشریف لائے ہیں تو ہمیں جینے کا سلیقہ ملا ہے۔ سرکار آپ رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں تو انسانیت کو اس کا مقام ملا ہے۔ حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نے کس قدر درد بھر دیا تھا اپنے ماننے والوں کے دل میں کہ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی۔ صاحبو، ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ عالم تھا کہ عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے زندہ، اور دوسری طرف سرکار نے یہ تعلیم دی کہ بچیاں جنت کا مسکراتا ہوا پھول ہیں، جس گھر میں ہوں گی جنت کی بہاریں ہوں گی۔ یہ نازک آبگینے ہیں، ان کی ہمیشہ رعایت کی جائے۔ جہاں لڑکیاں ہوں گی وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ یہ حضور اکرم نے فرمایا، یہ انیس بے کساں نے فرمایا، بچیوں سے محبت کرنا، انہیں اپنے بیٹوں سے کمتر نہ سمجھنا۔ فرمایا جس گھر میں بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی تو لڑکیوں پر زیادہ توجہ دی جائے، باہر سے کوئی چیز لاؤ تو پہلے انہیں دو اور پھر بیٹے کو دو۔ رحمت للعالمین کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر بڑا روشن ہے، اس میں سے نور نکل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا کر پوچھو یہاں آج کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، بچی قسمتیں لاتی ہے، روشنی لاتی ہے، محبت کی نسیم سحر لاتی ہے۔ سرکار رحمت للعالمین نے تو پورے معاشرے کی سوچ ہی بدل دی۔ صاحبو، اگر سرکار تشریف نہ لاتے تو آج ہم بھی درندوں کی طرح سے اپنی بیٹیوں کو دفن کر رہے ہوتے، جیسا کہ آج بھی ہندوؤں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عرب تو اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس ایسے آلات نہیں تھے جو کہ ماں کے پیٹ میں پتہ لگاتے ہیں۔ شاید وہ بھی وہی کرتے نہیں تو جو کہ آج کے یہ اپنے آپ کو جدید اور ہیومن رائٹس کی رٹ لگانے والے کر رہے ہیں۔ 10 سال تک میڈیکل سائنس پڑھی ہے اور جان لے رہے ہیں ہسپتالوں میں۔ یاد رکھیے ماں کے شکم میں بچے کو قتل کرنے والا ایک جان کو قتل کرنے والا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ لیکن یہ ہو رہے ہیں ابورٹ جو ہیں بڑے شوق سے قانون کے دائرے میں۔ عرب تو یہ کرتے تھے کہ پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، اور لڑکوں کو نہیں لڑکیوں کو۔ لیکن یہ اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے والے تو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو مار رہے ہیں، اور شک میں مادر ہی میں مار رہے ہیں۔ کس قدر ظلم ہے کہ اس وقت عربوں کی ظلمت اسلام کے نور سے دور ہوئی تھی۔ تو یاد رکھیے آج بھی یہ سوئی ہوئی انسانیت مسلمانوں تقاضا کر رہی ہے، اور خاص طور پہ ہم جو یورپ میں رہ رہے ہیں کہ اسلام کے نور کو ان تک بھی پہنچائیں۔ زبردستی نہیں، جبر و تشدد اور گلے کاٹ کر نہیں، بلکہ انسانیت میں محبتیں اور رحمتیں بکھیر کر، کیونکہ ہمارے رسول تو رحمت للعالمین ہیں۔ ہم ان کے نام لیوا کیسے تشدد پسند ہو سکتے ہیں؟ اسلام تو نام ہی امن و آشتی کا ہے۔ تو صاحبو کیس کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، جب میں نے اپنی آخری بچی کو دفن کیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، جیسے میری بچی مجھے آواز دے رہی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہی کیس 5 بچیوں کو تو دفن کر چکے تھے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جب آدمی پہلا گناہ کرتا ہے اس وقت ضمیر زیادہ ملامت کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تو ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ 5 بچیوں کو دفن کیا تو ضمیر نے ملامت نہیں کیا، لیکن جب چھٹی کو دفن کرنے چلے تو ضمیر جاگ جاتا ہے۔ تو آئیے صاحب سنو،